بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اچھا نمونہ رکھا ہے، خاص طور سے اس کے لیے جو اللہ کا ذکر کرے، بکثرت اللہ کا ذکر کرے. لمن کان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل نمونہ موجود ہے. نمونہ کس اعتبار سے؟ ایک انسان جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ انسان کی مختلف حیثیت ہوتی ہے. کبھی وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا ناتی ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا چچا ہوتا ہے، کسی کا دادا ہوتا ہے، کسی کا نانا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کا امیر، ذمہ دار اور قائد ہوتا ہے، اپنے قبیلے گھرانے والوں کا سربراہ ہوتا ہے. ایک انسان کی اس کے معاشرے کے اندر مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا مکمل نمونہ موجود ہے. باپ کی حیثیت سے بھی کہ آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، کس طرح زندگی گزاری. شوہر کی حیثیت سے بھی آپ کی والدہ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، لیکن آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی آپ کے پاس آتی تھی. ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا، آپ کی رضائی بہن تھی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ننیھالی رشتہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، لیکن کچھ رشتے سے، ننیھالی رشتے سے یا رضائی رشتے سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابیہ ہیں، ان سے جو آپ کا سلوک اور معاملہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک اور معاملہ تھا، ان کی ناسمجھی کو برداشت کرنا، درگزر کرنا، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، تو ہر اعتبار سے مکمل اور کامل نمونہ آپ کی زندگی میں موجود ہے. اس کو لینے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، ظاہری باطنی کمالات سے آراستہ کر کے انسانیت کا مکمل نمونہ بنا کر بھیجا، جس کو صحابہ کی مقدس جماعت نے آپ کی صحبت میں رہ کر اپنے لیے اسوہ بنایا اور اس طرح اپنایا کہ آپ کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کے آئینہ دار بن کر دنیا کے سامنے ابھرے. آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے ذریعے سے دنیا کو انسانیت کا درس دیا. ظلم و عداوت، بے حیائی اور بد کرداری کی تاریک فضاؤں میں عدل، انصاف، رأفت و رحمت اور اخلاق و مروت کی ایسی شاندار تعلیمات پیش کی کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی. جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں، ظلم و بربریت کی محیط گھٹائیں نیست و نابود ہو گئیں اور سارا عالم آپ کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی سے منور ہو گیا. یہی آپ کی بعثت کا اہم ترین مقصد تھا
جس کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ مگر جو قوم مسلم اسلامی اخلاق سے دور ہوتی گئی، ذلت و نکبت کے گہرے گڑھے میں گرتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ چنانچہ موجودہ وقت میں قوم کا بڑا طبقہ بد دینی، بد اخلاقی، لوٹ کھسوٹ، شراب نوشی، آبرو ریزی جیسے بہتر جرائم میں مبتلا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہی قوم خیر امت ہے؟ آج دوسری قوموں نے انہی اسلامی اخلاق و آداب کو اپنا کر اس کا فائدہ اٹھایا اور دنیاوی ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ نبی کے جانی دشمن بھی ہزار مخالفت کے باوجود آپ کے کردار پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ مجھے اس تعلق سے ان روایات کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جس میں آپ کے جانی دشمن مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان گویا کہ سردار بنے ہوئے تھے مکہ والوں کے، اور آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ارادے تشریف لے گئے تھے، لیکن مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ بالآخر 10 سال کے لیے صلح نامہ لکھا گیا، اور بظاہر آپ نے بہت دب کر صلح کی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں کو اس کو لوٹانا پڑے گا، لیکن کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے اس کے لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے۔ بظاہر بہت دب کر صلح کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیوں کہ آگے جو فتح ہوئی، جتنی فتوحات ہوئی ہیں، یہ اس کی تمہید تھی۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے۔ اس طرح سے پورا عرب جو ہے تو یہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ تو جب 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تو ہر وقت مشرکین کی طرف سے اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کب حملہ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، کدھر سے نہیں آئیں گے۔ چین سکون نصیب نہیں تھا، لیکن اب ادھر سے اطمینان حاصل ہو گیا کہ حملہ نہیں کریں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت خطوط دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام روانہ فرمائے۔ اس زمانے کی سپر طاقتیں جسے آج امریکہ اور روس ہے، اس زمانے میں ایران کی اور روم کی حکومتیں تھیں۔ تو آپ کو ان تمام فرما رواؤں کے پاس دعوت خطوط روانہ فرمائے۔ اسی میں سے ایک خط قیصر روم جو ہرقل ہے، آپ نے اس کے پاس بھی بھیجا، حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔ جب وہ خط وہاں پر پہنچا تو ہرقل نے اپنے لوگوں سے کہا پتہ لگاؤ کہ جس کا خط میرے پاس آیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار یہاں پر ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، تاکہ ہم اس سے کچھ سوالات کریں اور ہمیں اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، یا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اسی موقع پر ایک لمبی طویل روایت ہے، اس روایت کے راوی خود ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نو عمر تھے۔ تو عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حدثنی ابو سفیان بن حرب من فیہ الی فیہ۔ فیہ کے معنی آتے ہیں منہ کے، جیسے آدمی کوئی براہ راست کسی کوئی بات کہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، منہ در منہ جسے بولتے ہیں، منہ در منہ۔ تو اس بات کی حقانیت کو، صداقت کو گویا کہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے براہ راست ان سے سنا ہے، جس سے کوئی کمی بیشی کا احتمال نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے خود مجھ سے بیان کیا منہ در منہ، قال انطلقت فی المدۃ التي كانت بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جس درمیان میں مجھ سے یعنی مکہ والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، اس درمیان میں میرا سفر ملک شام کے لیے ہوا۔ قال فبینا انا بالشام، فرماتے ہیں کہ میں جس وقت شام کے اندر موجود تھا، اذ جیء بکتاب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل، اسی دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط یعنی دعوت نامہ ہرقل کے پاس بھیجا گیا۔ وکان دیہۃ الکلبی جاء به، اور اس خط کو لانے والے
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فدفعوا الى عظیم بصرہ، جو بہت بڑا بادشاہ تھا، سپر پاور تھا، اس کے ہر ایک کی رسائی وہاں پر نہیں تھی. تو جو بصرہ کا بادشاہ تھا اس کا ماتحت، انہوں نے اس کے پاس اس خط کو لے گئے وہ اور اس نے پیش کیا بادشاہ کی خدمت میں. تو انہوں نے اس خط کو پیش کیا عظیم بصرہ یعنی بصرہ کے بادشاہ کے پاس. فدفعوا عظیم بصرہ الى ہرقل، تو بصرہ کے بادشاہ نے اس کو ہرقل جو قیصر روم تھا اس کے پاس پہنچایا. فقال ہرقل هل هاهنا احد من قومه هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، کہ بتاؤ کہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتے ہیں کیا ان کے قوم کا کوئی قریبی شخص، کوئی رشتہ دار یہاں پر ہمارے ملک کے اندر موجود ہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے. فدعیت، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ مجھ کو طلب کیا گیا. فی نفر من قریش، قریش کے چند لوگوں کے ساتھ، تقریباً 20 آدمی تھے، تو 20 میں میں بھی تھا. تو اتنے لوگوں کو وہاں طلب کیا گیا بادشاہ کے سامنے. فدخلنا علی ہرقل، چنانچہ ہم کو لے جایا گیا ہرقل کے دربار میں اس کے پاس. فاجلسنا بین یدیہ، اور ہم کو اس کے سامنے بیٹھا دیا گیا. فقال ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، پھر اس سے ہم سے پوچھا یہ بتاؤ تم میں سے سب سے قریبی رشتہ داری اس کی کس سے ہے جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا، ابو سفیان کہتے کہ میں نے کہا کہ میری سب سے قریبی رشتہ داری ان کے ساتھ ہے. فاجلسونی بین یدیہ، تو انہوں نے ان 20 آدمیوں سے آگے بڑھا کر مجھے بادشاہ کی طرف مجھے بیٹھا دیا کہ وہ 19 آدمی پیچھے تھے اور میں بادشاہ سے روبرو تھا ان سے آگے. وَأَجْلَسُ أَصْحَابِي خَلْفِي، اور میرے ساتھیوں کو انہوں نے میرے پیچھے بیٹھایا. ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، اس کے بعد بادشاہ نے ترجمان کو بلایا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کی زبان رومی تھی، اگلے عربی بولتے تھے. فقال قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. تو قیصر روم ہرقل نے اس ترجمان سے کہا کہ تم اس سے کہو، یہ بات کہو کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں گا انٹرویو کی طرح سے اس آدمی کے بارے میں، اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اس کا خط میرے پاس آیا ہے، میں اس سے متعلق کچھ حالات، کچھ سوالات کروں گا. فَإِن كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر میرے سوال کا اس نے غلط جواب دیا، یعنی جواب دینے میں اس نے جھوٹ بولا، غلط بیانی سے کام لیا، فَكَذِّبُوهُ، تو تم اس کی تصدیق کر دینا. بادشاہ تھا، بادشاہ معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، انتہائی عقل مند ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غلط بیانی کرے. تو اس 19 آدمی سے کے بارے میں کہا کہ اگر یہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں میرے کسی سوال کا غلط جواب دے تو تم اس کی فوراً تصدیق کر دینا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے. قال ابو سفیان وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةَ أَن يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُهُ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اگر درو گوئی سے، غلط بیانی سے کام لوں گا تو مجھ کو لوگ جھوٹا مشہور کر دیں گے، تو میں ضرور جھوٹ بولتا کیونکہ دشمن تھا. ثم قال لترجمانه سلہ، اب ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا ابو سفیان سے کیف حسبہ فیکم، یہ بتاؤ کہ اس آدمی کا جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے تمہارے درمیان میں اس کا حسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے. سب سے پہلا سوال کیا کہ خاندان کیسا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اچھے اعلیٰ خاندان کے اندر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کیف حسبہ فیکم، تو اس کا حسب تمہارے درمیان میں کیسا ہے. قال، راوی کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا قلت هو فینا ذو حسب، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ اچھے حسب والے ہیں، انہیں خاندان بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ سارے عرب کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان قریش کا ہوتا تھا. پھر قریش کے جو مختلف شاخیں تھیں اس سے بنو ہاشم سب سے اعلیٰ خاندان تھا. بنو ہاشم کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تشریف آئے تھے، تو ہمارے درمیان بھی وہ اعلیٰ حسب والے ہیں.
قال فهل كان من آبائه من ملك، اس نے پھر پوچھا، دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کیا اس کے آباء و اجداد کے اندر، باپ دادا کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ باپ ہو، دادا ہو، پر دادا ہو، اوپر تک، تو ان کے خاندان کے اندر اوپر کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، تو پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی جھوٹ کی تہمت اس کے اوپر لگائی؟ یعنی کبھی اس سے جھوٹ بولا، سنجیدگی میں، ہنسی میں، مذاق میں، کسی بھی طرح سے؟ قبل ان یقول ما قال، دعوائے نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو کبھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ سنجیدگی میں، ہنسی میں، مذاق میں، غصے میں؟ قال قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں۔ دیکھو یہ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، چاہتے جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن اس نے ایسی پابندی لگا دی کہ جب یہ غلط بیانی کرے تو فوراً ٹوک دینا، بتا دینا کہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب مجبور ہے صحیح بات بولنے کے اوپر، مجھے عرض یہ کرنا ہے، اس روایت سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے نبی کے مسلمانوں کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے ہزار مخالفت کے باوجود۔ فرماتے ہیں قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قال ومن يتبعه اشراف الناس ام ضعفاءهم، اچھا یہ بتاؤ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے تابعین جو ہیں وہ اشراف قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ کمزور قسم کے لوگ ہیں، ایک تو شرفا ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک تابعین لوگ ہوتے ہیں، ماتحت لوگ ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیچارے مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ ان کی اتباع کرنے والے اور اس پر ایمان لانے والے شرفائے قوم ہیں یا کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ قال قلت بل ضعفاء، ابو سفیان کہتے کہ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے کہ کم بھی ہوتی ہے؟ یعنی لوگ برابر اسلام میں داخل ہو کر کے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ داخل ہونے کے بعد اس سے نکل جاتے ہیں پھر جاتے ہیں؟ قال قلت لا، ابو سفیان کہتے میں نے کہا نہیں بل یزیدون، یہ دیکھو اسلام کی حقانیت ہے، اتنا بھی ان کو مسلمانوں کو دبایا جائے، ان کو ظلم و زیادتی کی جائے، ان کو طرح طرح ستایا جائے، لیکن حق جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں، نہ دنیا کی کسی دھمکی سے وہ متاثر ہوتے ہیں نہ کسی لالچ سے ان پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کے جو جادوگر تھے جب موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ کا مشاہدہ کر لیا تو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرنا یہ مصیبت سے خالی نہیں ہے، تو فوراً ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے دھمکی دی کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، تمہاری اتنی ہمت، مجھ سے پوچھے بغیر ان پر ایمان لے آئے، اب اسے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو ایک دوسرے کے برس کاٹ ڈالوں گا، دائنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دائنا پیر، اصل یہی نہیں ہاتھ پیر کاٹ کر درخت پر سولی پر میں ٹانگ دوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ فقد ما انت قاض، جو کرنا ہو کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، موت ایک دن آنی ہی ہے، ابھی مر جائیں گے، اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے، یہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تو کہا کہ نہیں، دن بدن ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل في سخطة له، اب اس نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس سے ناراض ہو کر کے یا اس سختی کو جھیلنے کی وجہ سے اس سے نکل کے واپس آ گیا، مرتد ہو گیا؟ قال قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کوئی بھی مسلمان ہونے کے بعد جو ایمان دل کے اندر اتر جاتا ہے تو اس سے مرتد نہیں ہوتا، واپس نہیں لوٹتا۔ قال فهل قاتلتموه، پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اس سے لڑائی بھی کی، تمہارا اس سے مقابلہ بھی ہوا ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جنگیں بھی ہوئی ہے۔
قال فكيف كان قتالكم إياه، اس سے پوچھا نتیجہ کیا رہا، اس لڑائی کا نتیجہ کیا رہا، کون جیتا کون ہارا؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه۔ ابو سفیان اس کے جواب میں کہا کہ لڑائی کا نتیجہ ہمارے اس کے درمیان میں سجال کی طرح تھا۔ سجال کہتے ہیں پہلے کھیت کی سجائی ہوتی تھی تو کنویں کے اندر رہٹ چلتا تھا، اور رہٹ کیا ہے، وہ ایک چین ہوتی تھی اور اس میں جو کنسٹر ہوتا ہے نا خالی یا ڈبا وہ لگا رہتا تھا، تو جو نیچے جاتا تھا وہ خالی، اس کا منہ نیچے ہوتا تھا، پھر جب ڈھونڈ کر وہ آتا تھا تو پانی بھر کر آتا تھا، اور وہ کسی اس کے نلکے میں گراتا تھا، وہ کھیت کی طرف پانی نالے کے ذریعے بہتا رہتا تھا۔ تو ہر وقت کچھ خالی ہوتا تھا کچھ بھرتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کبھی وہ جیتتے تھے کبھی ہم جیتتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، مشرکین کو شکست فاشی ہوئی، لیکن غزوہ احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑائی کا نتیجہ ہمارے درمیان میں عدلتا بدلتا رہتا تھا، کبھی ہم فاتح ہوتے تھے کبھی وہ فاتح ہوتے تھے۔ قالا فہل یقدر، پھر اسے سوال کیا یہ بتاؤ کبھی وعدہ یا عہد کرنے کے بعد یا معاہدہ کرنے کے بعد اس کی عہد شکنی بھی کرتے ہیں، معاہدے کو توڑ دیتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو طعن فيها۔ اب یہاں انہوں نے لٹ ٹیلی مار دی ابو سفیان نے، ابھی تک تو کبھی انہوں نے عہد شکنی نہیں کی ہے، لیکن ہاں ہمارے ان کے درمیان میں 10 سال کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس کو نبھائیں گے یا اس کو اس کی عہد شکنی کریں اس کو توڑ دیں گے۔ قال والله ما امكنني من كلمه ادخل فيها شيء غير هذه۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ خدا یہ قسم مجھے کہیں اس کا موقع نہیں ملا کہ میں کچھ غلط بیانی کر سکوں یا اپنے مطلب کی بات داخل کر سکے سوائے اس موقع کے۔ تو ابھی تک تو کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے، کبھی وہ بے وفائی نہیں کی ہے، لیکن ہاں ہمارے ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کو نبھائیں گے پورا کریں گے یا اس کو توڑ دیں گے۔ قال فهل قال هذا القول احد قبله، پھر ہرقل نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا ان سے پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا؟ یعنی تمہارے علاقے میں حجاز کے اندر ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ثم قال لترجمانه، اس سے سوالات کرنے کے بعد اس کی اطمینان ہو گیا، تو اب اس نے اس ترجمان کے ذریعے سے ابو سفیان کو یہ بتایا میں نے سوالات کیے تھے اس سے میرا مقصد کیا تھا۔ ثم قال لترجمانه قل له انی سألتك عن حسبه، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے تم سے سب سے پہلے اس کے حسب کے بارے میں پوچھا تھا کہ خاندان کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اعلیٰ قسم کا خاندان ہے یہ ادنا درجے کا؟ فزعمت انه فيكم ذو حسب، تو تم نے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اسی طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے اعلیٰ درجے کے قبیلے کے اندر اور حسب کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں، تو یا ان کے نبی ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہوئی۔ پھر کہا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ فزام کا اللہ، تو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ فقلت لو كان من آبائی ملک، تو میں نے اپنے جی میں یہ بات کہی اور میں دل میں یہ کہا کہ اگر ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا قلت رجل یتلو ملک آبائہ، تو میں یہ کہتا کہ ایسا شخص ہے جو اپنے اس باپ دادے کی حکومت کو کا طالب ہے اور ایک ڈھونگ رچا ہے نبوت کا اور چاہتا ہے وہ حکومت کرنا، لیکن تم نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ یہ بھی ایک دلیل ہو رہی ہے آپ کے نبی ہونے کی۔ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کی اتباع کرنے والے قوم کے شرفا ہیں یا ان کے کمزور لوگ ہیں؟ تو فقلت بل ضعفاؤہم، تم نے کہا تھا کہ نہیں کمزور لوگ ہیں۔ وہم اتباع الرسل، اسی طریقے سے
انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ابتداءً ایمان لانے والے کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مزدور غریب قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وسألتک هل کنتم تتهمونہ بالکذب، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کبھی تم نے ان کو جھوٹا پایا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے، جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے، قبل ان یقول ما قال، دعوی نبوت سے پہلے؟ فزعمت اللہ، کہ تم نے یہ کہا کہ نہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ نبوت کے بعد نہ نبوت سے پہلے، نہ ہنسی مذاق میں نہ سنجیدگی میں۔ فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، تو میں نے یقین کر لیا کہ جو آدمی اپنے معاملات کے اندر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کیسے اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے اس کو نبی تو نہیں بنایا، اور کہتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ تو یہ بھی دلیل ہوگی آپ کے نبی ہونے کی۔ وسألتک هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سقطة له، میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا یہ بتاؤ کبھی کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے ناراض ہو کر یا سختیوں سے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا؟ فزعمت اللہ، تو تم نے یہ کہا کہ نہیں کبھی کوئی نکلا نہیں داخل ہونے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، فرمایا کہ اسی طریقے سے ایمان کا حال ہے، جب ایمان دل کے گہرائی کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں، آدمی جان دے دیتا ہے لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنقُصُونَ، میں تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان کی تعداد روز بروز بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وکذالک الایمان، یہی حال ایمان کا ہوتا ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وسألتک هل قاتلتموہ، میں نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہاری ان سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ فزعمت انکم قاتلتموہ، تو تم نے یہی کہا تھا کہ ہاں اس سے تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں۔ فتکون الحرب بینکم وبینہ التجارۃ، اور لڑائی کا انجام تمہارے ان کے درمیان میں اس ڈول کی طرح سے ہوتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے کبھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ینال منکم وتنالون منہ، کبھی وہ فاتح ہوتے ہیں کبھی تم فاتح ہوتے ہو۔ وکذالک الرسل تبتلی، اسی طریقے سے رسولوں کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی فاتح ہوتے ہیں اور کبھی ان کے اوپر حالات لائے جاتے ہیں۔ ثم تکون لها العاقبۃ، لیکن انجام کار فتح انہی کی ہوتی ہے، رسول وہی کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی۔ وسألتک هل یقدر، میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ بے وفائی بھی کرتے ہیں، یہ وعدہ کر کے اس سے پلٹ جاتے ہیں، یا عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کرتے ہیں؟ فزعمت انہ لا یقدر، تم نے یہی کہا تھا کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عہد شکنی کی ہو۔ وکذالک الرسل لا تقدر، یہی حال رسولوں کا کہ جب وہ عہد و معاہدہ کرتے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں پلٹتے، اس کو توڑتے نہیں۔ وسألتک هل قال هذا القول احد قبلہ، میں نے تم سے یہی پوچھا تھا کہ کیا ان سے پہلے بھی کسی نے دعوی نبوت کیا تھا؟ فزعمت اللہ، تم نے کہا نہیں کسی نے نہیں کیا تھا۔ فقلت، تو میں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا لو كان قال هذا القول احد قبلہ، اگر ان سے پہلے کوئی دعوی نبوت کیا ہوا ہوتا، قلت رجل ائتم بقول قیل قبلہ، تو میں یہ کہتا کہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنے سے پہلے دعویٰ کرنے والے شخص کی اتباع میں دعویٰ کر رہا ہے تاکہ ہم کو بھی سرداری حاصل ہو جائے۔ قال ثم قال بما یأمرکم، ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہرقل نے جب مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں تو اس نے کہا کہ بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کا حکم کرتے ہیں، وہ کیا ہدایت دیتے ہیں؟ قلنا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، تو ہم نے کہا ہمیں نماز پڑھنے کو حکم دیتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دینے کو حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ قال ان یکو ما تقول حقا فإنه نبی، اس پر ہرقل نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ حق اور سچ ہے تو میں اس بات سے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فإنه نبی وقد كنت اعلم انه خارج، اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کی حکومت ہماری اس قدر تک بھی آ جائے گی، ہمارے ملک تک بھی آ جائے گی۔ ولم اکو اظنہ منکم، لیکن میرا گمان یہ تھا کہ وہ تم میں سے نہیں ہوگی۔ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ان یہودیوں کو یہی گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل کے اندر ہوں گے، اور ہرقل بنی اسرائیل کے اندر تھا،
تو کہتا ہے میرا گمان یہ نہیں تھا کہ آخر ابھی تمہارے بنی اسماعیل کے اندر آئیں گے، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اور مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا، لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان سے ملنے کو پسند کرتا، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اتنا بڑا بادشاہ وہ کہتا ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں یہ قدموں کو دھوتا۔ اس کا اثر کیا پڑا ہوگا ابو سفیان کے اوپر؟ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کی حکومت ہمارے اس تب تک پہنچ کر رہے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے، یہ 17 کی حکومت میں خزانے تمہارے امت کے ہاتھوں پر یہ فتح ہوں گے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأه، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا ہوا خط منگایا اور پھر اس کو پڑھا۔ پہلے نہیں پڑھا، جب پہلے مطمئن ہو گئے کہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کو پڑھوایا۔ یہ میں نے اس لیے اس روایت کو پڑھا ہے کہ اسلام کے مسلمان کے دشمنی کی انتہا کر دی ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے ایسی قوم کا انتخاب فرمایا تھا، اگر مان دیا تو اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی، سب کچھ، اپنا جان مال سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ قریش کہی تو تھے، اگر نہیں مانا تو اس خیمے میں رہ کر مخالفت کے اندر بھی اپنی انتہا کر دی۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے مسلمانوں کا مکہ والوں نے، دانا پانی سب بند۔ لیکن جب ان سے انٹرویو کیا گیا، ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو کسی کوئی جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے اوپر انگلی رکھ سکے۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس درس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی نبی کے اندر اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نرمی کا، درگزر کا، عفو کا، وہ سہولت کا، ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت اللہ نے یہ دین جو دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت کی ساری کامیابی تو اس دین کے بدلے میں ملے گی ہی، دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ دین حقیقت کے ساتھ زندگی کے اندر موجود ہو۔ اس روایت سے اس کا اندازہ ہوگا۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی بادشاہ گزرا ہے، بہت سخی تھا، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ پہلے نصارہ تھے، نصرانی تھے پہلے، لیکن پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو وہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال بینا انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر موجود تھا، اذ اتاہ رجل، اسی درمیان میں ایک شخص آیا، فشکا الیہ الفاقۃ، اور اس نے فقر و فاقہ، بھوک کی اس سے شکایت کی۔ ابتدائی اسلام کے اندر بہت زیادہ تنگی تھی، حالات تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور حالات بدلے، مسلمانوں کے فتوحات ہوئی، تو اس نے فقر و فاقہ کی اور بھوک کی، قحط سالی کی اس نے شکایت کی۔ ثم اتاہ الآخر، اس نے شکایت کی اور کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی راستے کے غیر معمول ہونے کی، پرخطر ہونے کی، کہ راستہ ہمارا معمول نہیں ہے، مسافر جاتے ہیں تو راستے میں لٹ جاتے ہیں، ڈاکو وغیرہ ان کو چین سے سفر کرنے نہیں دیتے، تو راستہ بھی کیا پرخطر ہے، غیر معمول ہے۔ فقال یا عدی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس بیٹھے تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ شہزادے تھے، کہا عدی هل رأیت الحیرہ، تم نے ہیرا تو دیکھا ہوگا، یہ ملک یمن کے اندر ایک علاقے کا نام ہے ہیرا، ہیرا تو دیکھا ہوگا تم نے۔ فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تمہیں عمر دراز ملی، لمبی عمر تم نے پائی، فَلْتَرَيِنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم یہ دیکھو گے کہ ایک عورت ستر سوار، یعنی اونٹ پر سوار ہو کر ملک یمن یعنی ہیرا سے چل کر کے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، یعنی حج عمرہ کرنے کے لیے آئے گی،
اور راستے میں سوائے اللہ کے کسی کو اسے خوف نہیں ہوگا. یہ تو اس کا جواب ہوا جس نے راستے کے پرخطر ہونے کی، غیر معمول ہونے کی شکایت کی تھی کہ مسافر لٹ جاتے ہیں، قافلہ لٹ جاتا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا صبر کرو، یہ زمانہ آئے گا. اس زمانے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، نہ چور کا، نہ ڈاکو کا، نہ کسی عورت کو اپنی عصمت کا خوف ہوگا. ہر ایک کے اندر 100% دین ہوگا. جوان ملے گا بھائی کی طرح ملے گا، بوڑھا ملے گا باپ کی طرح ملے گا. کس چیز کا اثر ہوگا؟ دینداری کا. 100% دین ہر ایک کی زندگی کے اندر ہوگا. لا تخاف احد الا اللہ، اس کو اللہ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولئن طالت بک حیات، اور سنو دوسری بات سنو کہ اگر تمہاری عمر دراز ہوئی، لمبی عمر تم نے پائی، لتفتحن کنوز کسرا، تو کسرا یا خزانے فتح ہو کر رہیں گے. یعنی ہماری امت کے ہاتھوں یہ خزانے فتح ہوں گے. کسرا کے دربار میں صرف حاضری کے لیے یہ شرط تھی کہ دربار میں وہی شخص جا سکتا ہے جس کے جسم کے اوپر کتنا سونے کے زیورات، کنگن وغیرہ ہو. مجھے اس سے یاد نہیں کتنا، تو ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی. اور آپ، یہ وہ زمانہ ہے کہ عام طور سے فقر و فاقہ کشی اور قحط سالی ہوتی تھی، اور آپ کی خبر دے رہے ہیں، آپ کی پیشن گوئی. کسرا خزانے اللہ تعالیٰ ہماری امت کے ہاتھوں فتح کریں گے. وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَئِنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ أَكَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدٌ يَقْبَلُهُ مِنْهُ. اور اگر تمہیں عمر دراز ملی اور تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں سونا بھر کر کے، مِنْ أَكَفِّهِ، اپنے ہتھیلی میں سونا یا چاندی بھر کر نکلے گا اور ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے. یعنی اپنا صدقہ یا اپنی زکوٰۃ ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کر نکلے، کوئی سے قبول کر لے. لیکن اتنی خوشحالی ہوگی، ہر شخص اتنا مالدار ہوگا کہ جب وہ خود صاحب نصابت قبول کون کرے گا. یعنی اتنا مال آئے گا، مال کی ریل پیل ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہے، پیشن گوئی ہے، اور یہ پوری ہو کر رہے گی. بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ پوری ہوئی بھی، اس لیے کہ بنو امیہ کے زمانے میں بہت کچھ جو خزانے تھے اور مال غنیمت ملکوں سے آیا ہوا تھا. اس کے بعد بنو عباس کے زمانے میں اتنی دولت آئی کہ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا چھت پر، اور ایک بادل گزرا. اس سے کہتا ہے کہ بادل تیرا جی چاہے جہاں چاہے تو برس، تیرا خراج تو میرے پاس آئے گا. اتنی بڑی حکومت تھی، لاکھوں مربع میل کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی دولتیں آتی تھی. تو یا تو وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہر شخص مالدار ہے، خوشحال ہے. جب کوئی غریب ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کی رقم لے کون. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اخیر زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت ملحمت عظمیٰ، ایک بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس وقت جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہود و نصارہ وغیرہ، ایک زبردست جنگ ہوگی، اور اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ اگر کسی کے خاندان کے اندر 100 آدمی ہوگا تو ایک آدمی بچے گا. لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہود نصارہ کے سر سے حکومت کرنے کا خناس نکل جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. دنیا میں صرف مسلمان رہیں گے، بہت کم بچیں گے، لیکن صرف ایمان والے مسلمان رہیں گے، اور اعلیٰ درجے کی دینداری ہوگی، اور خوشحالی اتنی آئے گی. حدیث کے اندر آتا ہے اس کا اثر یہ ہوگا دینداری کا کہ چیزوں کے بھی اس کے اثرات پڑیں گے. کہ ایک اونٹ کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی برکت ہوگی. ایک گائے کے دودھ میں اس کی برکت ہوگی کہ ایک بڑی سی فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کے دودھ میں اس کی برکت ہوگی کہ چھوٹی فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا. انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی چھکلے سے چھتری بنائی جا سکے گی. ان برکتوں کا ظہور ہوگا. اتنا مال ہوگا کہ آدمی اپنی صدقہ کی رقم لے کے نکلے اور کسی کو دینے کے لیے کوئی ایسا نہیں ملے گا اس کو قبول کر لے، کیونکہ ہر شخص مالدار ہوگا. آپ نے یہ فرمایا
فلا یجد احد یقبلہ منہ، تو کوئی شخص نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں پائے گا جو اس کی صدقہ کی رقم قبول کر لے. ولا یلقین اللہ احدکم یوم یلقاہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان یترجم لہ، اور اللہ تعالیٰ سے تم میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں ملے گا جس دن اس کی ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کے دن، کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. فَلَيَقُولَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا، اپنا پیغمبر نہیں بھیجا تھا جس نے تم تک میرے پیغام کو پہنچایا تھا؟ فَيَقُولُ بَلَا، وہ انکار نہیں کرتے گا، کہے گا ہاں بے شک آپ نے بھیجا تھا. فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ وَأُفْضِلُ عَلَيْكَ، اور میں نے تمہیں بہت ساری چیزیں نہیں دی تھی، یعنی ہر طرح کا مال، کھیت کھلیان اور باغ اور جانور مویشی اور دولت روپیہ میں نے سب کچھ میں نے دیا تھا. فَيَقُولُ بَلَا، وہ اس کا انکار نہیں کرے گا ہاں بے شک آپ نے دیا تھا. فَيَنظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو سنو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ. صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو صدقہ کرنے میں آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنی حقیر سے معمولی سی مقدار کیا جائے، جو تمہیں میسر ہو صدقہ دو. آپ نے اس کی ترغیب دی. فمن لم یجد ابھی کلمۃ طیبہ، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہو کہ اس کو صدقہ کرے تو کم سے کم اچھی بات ہی کہہ دے، ہنس کر کسی سے بول لے، میٹھی بات کرے، کام کی بات کسی کو بتا دے. قال عدی، اب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اپنے شاگردوں کو یا اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا فرائیت الزعینۃ ترتحل من الحیرہ، آپ نے جو 3 پیشن گوئی فرمائی تھی اس میں سے ایک تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی. ایک شتر سوار عورت وہ ہیرا سے چل کر کے آئی حتیٰ تطوف بالکعبہ تھی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا. لا تخاف الا اللہ، اسے اللہ کی ذات کے پیچھے خوف نہیں تھا، یعنی ماحول اتنا دیندار اور پرسکون ہو چکا تھا. وکنت فیمن افتتح کنوز کسریٰ ابن ہرمز، اور میں خود ان لوگوں کے درمیان میں موجود تھا جنہوں نے کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے کو فتح کیا تھا. یعنی 2 چیزیں میرے سامنے آئیں جو اللہ کی رسول کی پیشن گوئی تھی. وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتٌ، اب تیسرے کے بارے فرماتے ہیں وہ میرے سامنے تو نہیں آئی لیکن میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو عمر دراز ملی تمہارے عمر میں وفا کی تو تم اس کو بھی دیکھ لو گے. لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اکفہ، اس کو بھی دیکھ لو گے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ اس ابو القاسم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی ہتھیلی بھر کر بلکہ لپ بھر کر کے سونا اور چاندی لے کر نکلے گا، کوئی سستے کے مال کو قبول کر لے کوئی قبول کرنے والا ملے گا. میرے بھائی بزرگوں، مجھے عرض سے یہ کرنا ہے، آج ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں، ہماری جو فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے اپنے روزی روٹی کی طرف سے ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، جب ماں کے پیٹ میں سے تبھی سب لکھ دیا گیا، کتنی روزی، کتنی سانس، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یہ سب کچھ وہاں طے ہو چکا ہے. ہر چیز اپنے وقت کو ملے گی. ہماری ذمہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، اسباب کے درجے میں رکھ کر دین کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے رہیں، اللہ سے مانگے جو مقدر کے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی، کہیں جائے گی نہیں، کہیں جائے گی نہیں. لیکن ہمیں اپنا جو نشانہ بنانا ہے وہ ہے دین. دین ہم تک کی زندگی میں کیسے آئے، کیسے زندہ رہے، کیسے برقرار رہے. الحمدللہ رمضان کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ پہلے سے بنسبت نرم پڑ چکا ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنا رمضان کے علاوہ کوئی آسان کام ہے. ابھی رمضان کا مہینہ بیتے گا، 20 نہیں 10 رکعت کی جگہ آپ نماز پڑھیے مشکل معلوم ہے. دھیرے دھیرے ایک عادت ہماری بنی، روزہ رکھنے کی عادت بنی، رات میں نفل پڑھنے کی عادت بنی، قرآن کی تلاوت کی عادت بنی. تو اب رمضان گزرنے کے بعد ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اس کو باقی رکھنا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کر دعائیں مانگے
اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ایمان مبارک عطا فرمایا، اور جو کچھ عمل ہوا تیری توفیق سے ہوا، اے اللہ اس کے اچھے اثرات کو ہماری زندگی میں باقی رکھ، موت تک باقی رکھ، اور رمضان کے بعد جو ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اپنے ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے اہل عیال کے اعتبار سے بھی۔ دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، اللهم اغفرنا بحلالك وحرامك واغفرنا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ ہمارا فقر کے لیے کافی ہے، تو ہمارا رب ہے، کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں ایسا شفیق نبی عطا فرمایا، اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ گھر کے اندر پیدا فرما کر ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، اے اللہ تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا، اے اللہ ماہ مبارک عطا فرما کر ہمیں روزہ رکھنے والا بنایا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ صرف تیری توفیق ہے، اللہ صرف تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، اس طرح اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اے اللہ چھوٹی سکھی کی طرح سے جو بھی تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ اپنے کرم تو قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل تو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی ذریعے نجات بنا دے، ہم سب کی زندگی میں صالح اخلاق کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تقویٰ کی صفات سے آراستہ فرما، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ کی طاقت و قوت والا ہے، اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان کی حالت سے گزر رہے ہیں، خصوص اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ اب تو ارباب اقتدار کی طرف سے ہی اے اللہ دشمنی ہو رہی ہے، اے اللہ بہانے مختلف حوادثات کے ذریعے، مختلف حالات کے ذریعے سے اس امت کو اے اللہ اس کی ہمت شکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ تمہیں ہمارا محافظ ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا فرما، ہمیں ایمان کی عظمت دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں صرف تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو، اے اللہ کے علاوہ ہر ایک ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اس کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ کے یہ عبادت کی ظاہری شکلیں ہیں، اللہ تو اس کے اندر حقیقت ڈال دے، اے اللہ اپنا کرم کا رحم کا فضل کا عاقبت سے معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو دنیا کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ایمان میں طاقت یقین و قوت پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا ایمان کا خاتمہ مقدر فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اے اللہ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے، ہم ہوں گے ہمارے اچھے برے کیے ہوئے اعمال ہوں گے، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہوگا، اے اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ، اے اللہ ہمارے پاس عمل کی کوئی بھی اے اللہ پونجی نہیں ہے، اے اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تیرے کرم کا آسرا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ایمان پر خاتم مقدر فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ جہنم گڑھا بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، کل صراط پر آخرت کو گزار کر جنت فردوس کے اندر اے اللہ بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما، اس کے مطابق ہم سب سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بیمار ہیں،
مدت سے بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ علاج کر رہے ہیں لیکن ان کی شفا نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ شفا دینے والے تو آپ ہیں، آپ کی ذات شافی، اے اللہ اگر آپ کرم فرما دیں، اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیں، اے اللہ ان کی شفا ہو سکتی ہے، اے اللہ تمام لوگ جو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ اے کریم اللہ کہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستبرہ نصیب فرما، جو بھی بیمار ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کی نواسی ہے، کسی کے والد ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کے شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کے بھی جو بھی عزیز قریب بیمار ہے کہ شفا کاملہ عاجلہ مستبرہ نصیب فرما، جو پریشان ہے جو پریشانی کو دور فرما، اپنے کاروبار کی طرف سے اپنے معاش کی طرف سے پریشان ہے، اے اللہ ان کو معاشی استحکام عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، جو مقروض ان کو بارے فرض سے دوشی نصیب فرما، اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہر ایک کی حاجت اور ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی تمام حالتیں ضرورتیں ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے، اے اللہ بغیر مانگے بغیر استحقاق کے اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا رحم کا کرم کا عاقبت کا معاملہ فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وإليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيد خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.